فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھتے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ۔ 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے۔ ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں، یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں۔ اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے۔ انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے۔ اب سن لو، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں۔ یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے، جوانی کو داؤں پہ لگانے والے، جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے، ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں، اللہ دور نہیں ہے، اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ غافل ہونے سے پاک ہے۔ سنتم ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اور اس کی شان یہ ہے، شان غیرت یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا، تو میرا محبوب بندہ ہے، تو نے، میں فیصلہ کر چکا۔ وہ اے شان کما، کیا غیور اور غیرت والا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ لو۔ جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتہ چلا کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لوط میرا بھتیجا ہے، ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے۔ تو جواب آتا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے، تیری دعا تو قبول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر، خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا، اس کو کمزور مت سمجھنا۔ جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں، اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا، تو لوگوں نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جا کے تحقیق
کر لو اس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے ہوں گے, اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے, اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے, اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا. اے میری قوم کے جوانوں, کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں. سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا, وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں, مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے, توجہ کریں, 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے, لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا, کسی کو دکھا دی, تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے, مگر 1 بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, 1 بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے, تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے. 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا. آج جوانیاں لٹ رہی ہے, جوانیاں برباد ہو رہی ہے. آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے. ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ, میرا بچہ کہاں ہوگا, میری بچی کہاں ہوگی. اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا, ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے, آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی, یہ آوارگی تو نہیں تھی, یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی, پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتا ہے؟ نبی کا بیٹا, نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے, صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا, نبی کا باغی ہو گیا. قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک, اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا, اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں, جو ماں باپ سکون سے اس کی سانس لے رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی مے پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے. اللہ اکبر. الیاذ باللہ. ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص, جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص, عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا, حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا, اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی. ہم لوگ سکون سے, اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھے, اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی, گندگی. آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت لوگ زنا کر سکتے تھے, زنا دیکھنے کا مزاج تو نہ تھا. آج کتنی گندی فلمیں ہیں, اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہیں. ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے, بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے, پاگل بھی ہو جاتے ہیں, پھانسی بھی لیتے ہیں. اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں, اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں, اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حمل سے, اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا. بہت حیاتی ہے, لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت تو اس نے چیخنا ہی ہے. ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے, یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے, قوم کا ہر جوان جل رہا ہے. وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا, وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا, وہ جوان, ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا, وہ میری قوم کا جوان تھا, مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی. وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر, پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں. اللہ کرے میری آواز
صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے۔ او بزدلو سائے سے ڈرنے والو، موت کے نام سے گھبرانے والو، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے۔ تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی، تو یقین کہ اس عظیم اللہ اکبر دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ ایک شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے، یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے۔ یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر۔ تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا، تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے، اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے؟ جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا؟ جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا، بددعا دینے نہیں آیا، بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں۔ بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو، منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے، سونے والوں اٹھو۔ اور میرے امام نے یوں کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ نہیں نہیں مسلمانوں، ہم زنا کے لیے نہیں ہے، کوے غلاظت کھاتے، کوے گندگی کوے کھاتے، کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا۔ عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں ہے۔ اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو۔ تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ حیرت ہے، ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں، دوسرے گندی فلمیں دیکھ کے زنا کر رہے ہیں، اور زنا کا وبال خوب جانتے ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی، لولی، اندھی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر بار بار صدمہ ان کا تازہ ہو، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ زانی، ایسا نہیں۔ 95% لوگوں کے یہاں زنا کی وجہ سے عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور 5% لوگوں کے یہاں اللہ ان کو کسی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے ولی بنانے کے لیے، مرتبے بلند کرنے کے لیے 5% لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، غور سے سن، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اس ظالم کو عذاب ہوگا جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرتا تھا۔ حالات یہ بن رہے ہیں کہ بھابی دیور سے نہیں بچ پا رہی، یہ گندی فلم حالات ہیں، ہم مجبور ہیں، آہو بکا کرنے کے لیے مجبور ہیں، سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں ہے،
چچی بھتیجے کے معاملات اخبار میں آئے دن سنائی دے رہے. اب تو یہ ہے سوتیلی مائیں محفوظ نہیں ہیں, ساس بہن جو وہ داماد سے محفوظ, سسر سے بہو محفوظ نہیں. وجہ گندگی, بے پردگی, زنا کی فلمیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے, یہ تو اتنا گندا فعل ہے. وجہ پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کی, پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی, اب دوستی کی جاتی ہے جنسی خواہش کی, کہ لڑکوں کے ساتھ بدی کریں, بدفعلی کریں. دو مقام ایسے آتے ہیں جب اللہ کا عرش کانپتا ہے, دو مقام. تو چھوٹا سا طالب علم اور کوئی مقام بھی آتا ہوگا, لیکن میرے علم میں دو مقام. اللہ کرے اور مجھے اللہ توفیق دے میں علم حاصل کروں تو اور بھی مقام تلاش ہو سکتے, لیکن فی الحال دو مقام. حدیث میں دو مقام کا ذکر ہے. اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, خدا کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی دو مرتبہ. ایک بار وہ جب یتیم روتا ہے, جب کوئی یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. اور نمبر دو, جب کوئی مرد کسی مرد پر بدفعلی کے لیے اوپر آتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے اس وقت آسمان زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے, مگر اللہ کے فرشتے آسمان کو پکڑ کے, کناروں کو پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور قل ہو اللہ شریف اتنی بار وہ پڑھتے ہیں کہ ان کی قل ہو اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے کچھ پرندے ایسے ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چونچ والوں کی شکل میں ہے. جو بندہ مردوں کے ساتھ بدی کرے, اب بدی کی مختلف شکلیں ہیں, ٹائم کم ہے, مجھے گفتگو آخری سمیٹنا بھی, بہت سارے مسائل پہ گفتگو کر کے بات پوری کرنا ہے, لیکن سن لیں. اگر کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھو تو بھی تمہارا شمار اغلام بازوں میں ہوگا, صرف دیکھنے پر بھی, گندی نیت سے دیکھنے پر. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, 70 سال تک انہوں نے رات کو عبادت کی, دن کو روزہ رکھا. جب انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا, کہا ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی, ایک گناہ پہ پکڑ ہوئی ہے, بس ایک گناہ پہ, اور میں اب اس کا جواب نہیں دے پا رہا. کہا کیا پکڑ ہوئی؟ کہا بچپنے میں ایک مرد کو غلط نظر سے دیکھ لیا تھا, مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیا تھا, بس اسی پہ میری پکڑ ہوگی, میری عبادت دھری کے دھری رہے. آسان نہیں ہے, اتنی مشکل بھی جنت نہیں ہے جتنا آپ کو بد مذہب بتاتے ہیں مشکل, اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ نے آسان کر رکھا اور کھیل بنا رکھا. جنت دونوں کے درمیان ہے, نہ اتنی مشکل جو بد مذہب کہہ رہے ہیں, نہ اتنی آسان جو آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ حقیقت ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. فرشتے, چونچ والے فرشتے, جو لوگ بدکاری کرتے ہیں مرد کے ساتھ, ایک رات بھی وہ اپنی قبر میں رہ نہیں پاتے. وہ چونچ والے فرشتے ان کی لاش کو اٹھاتے, رائچور میں مرے, مکہ شریف میں مرے, مدینہ شریف میں مرے, یمن میں مرے, مصر میں مرے, مالیگاؤں, اندور, ممبئی, کئی مرے, ایک رات بھی قبر میں نہیں رہ پاتے. وہ بدکاری کرنے والے, اللہ کے فرشتے ان کو چونچ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اور قیامت کے دن انہیں لعنتیوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے. کہاں ہو؟ یہ گندی فلموں کا وبال ہے, یہ گندی فلموں کا نتیجہ ہے. کاش کہ توبہ کر لی جائے, کاش کہ بدل لیا جائے اپنے آپ کو, تو دیکھنے پر بھی وبال ہے, چھونے پر بھی وبال ہے. گندی نیت سے کسی سے مصافحہ کیا, معانقہ کیا لڑکوں سے, اس پہ بھی وبال. بہت تفصیلات ہیں اس میں. اور جو آخری اسٹیپ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ, وہ جو گندگی ہے وہ تو کتے بھی نہیں کرتے. وہ گندا کام جانوروں میں بھی صرف سور کرتا ہے, خنزیر, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا.
سور اپنے نر کے ساتھ یہ گندگی کرتا ہے، باقی ہر جانوروں میں بھی کوئی نر کے ساتھ کوئی گندگی نہیں کی جاتی. یہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہ بدی کرنے والے مریں گے تو قبر میں سور کی شکل اختیار کریں گے، اللہ ان کا منہ سور کی طرح کر دے گا. لا الہ الا اللہ. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار. یہ گندی فلموں کے نتائج، یہ جوانی کے مس یوز کے نتائج. آخری حصہ میری گفتگو کا، یہ تو سب بہت بڑی بڑی گندگی، جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق. یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت. اور یاد رکھنا عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی. آپ غور کریں ذرا، تھوڑا تصور کریں. میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں. یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہیں، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو. حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا انداز. میرے بھائی ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں گے کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں. کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں.